السلام علیکم گڈو۔ وعلیکم السلام. کیا حال ہے تمہارا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں گڈو، تم آج بہت خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہاں، میں نے الحمدللہ کل روزہ رکھا تھا، اس لیے میں بہت خوش ہوں. مجھے بہت مزہ آیا. کل میرا پہلا روزہ تھا. ہیں گڈو، واقعی تم تو اتنے چھوٹے سے ہو، ابھی تو میں بھی روزے نہیں رکھتا، تم نے کیسے روزہ رکھ لیا؟ بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. بہت آسانی سے میں نے روزہ رکھ لیا اور بہت زیادہ مزہ آیا. اچھا گڈو، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ مزے کی لگی روزے میں؟ مجھے تو سب سے پہلے تو مجھے سحری کھانے میں، صبح صبح سحری کے وقت اٹھ کے سب کے ساتھ سحری کھانے میں بہت زیادہ مزہ آیا. اور اس کے بعد پھر مجھے افطاری سے پہلے جب میں مل کے سب کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. میں نے اتنی زیادہ ڈھیر ساری دعائیں کی ہیں. دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ساری دعائیں قبول کریں گے، کیونکہ افطاری کے وقت مجھے دادوں نے بتایا تھا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں. انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے کھلونے بھی دیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں دیں گے. اچھا گڈو، اور بتاؤ. اور پھر اس کے بعد افطاری کھانے میں تو بہت ہی مزہ آیا. اتنا مزہ آیا کہ میں کیا بتاؤں. افطاری کا کھانا سب سے اچھا کھانا تھا میری زندگی کا. اتنا مزہ آیا. اس طرح کے کھانے پہلے بھی کھاتا ہوں میں، لیکن اتنا مزہ نہیں آتا مجھے پہلے کھانے میں. لیکن افطاری کے وقت تو مجھے کھانا کھانے میں بہت ہی زیادہ مزہ آیا. اور اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑا اور روزہ رکھا. اس لیے میں بہت خوش ہوں. واہ بھائی گڈو، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلو میں بھی کل روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا، میں امی ابو کو کہوں گا. ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو میں جا رہا ہوں واپس. اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سارے روزے رکھوں. ابھی جا کے میں اپنے ابو کو کہتا ہوں کہ مجھے نا سارے روزے رکھنے ہیں، سارے روزے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے گڈو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اب میں جلدی سے گھر جاتا ہوں، ابو کو روزہ رکھنے کا کہتا ہوں. السلام علیکم ابو جان، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا گڈو، کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہو. جی ابو میں نے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا کل روزہ رکھ کے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں رمضان کے باقی سارے روزے رکھوں. ٹھیک ہے ابو جی، آپ مجھے سارے روزے رکھنے دیں گے نا رمضان کے؟ ماشاء اللہ بیٹا، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تم نے بڑے اچھے طریقے سے ماشاء اللہ روزہ رکھا تھا. لیکن بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تو تم اتنے روزے رکھو گے، کیسے رکھو گے اتنے روزے؟ ابھی تو رمضان کے کافی روزے پڑے ہیں، سارے روزے تو تم نہیں رکھ سکتے. نہیں ابو، مجھے نہیں پتا. دیکھے نا، مجھے پہلے بھی سارے کہتے تھے، امی نے آپ بھی کہتی تھی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن میں نے رکھ لیا نا. دیکھیں الحمدللہ. تو اب مجھے آپ باقی روزے بھی رکھنے دیں. اچھا بیٹا، چلو ایسا کرتے ہیں، سارے روزے تو نہیں، لیکن جمعے والے دن جو روزہ ہے تم وہ رکھ لینا، اور آگے جو جمعے آئیں گے رمضان میں ان میں تم روزہ رکھ لینا. اچھا ابو جی، چلے ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں. چلیں کچھ روزے تو میں انشاءاللہ رکھوں گا نا جمعے والے دن. چلیں اب پھر کل ہی جمعہ آ رہا ہے نا؟ ہاں بیٹا، اب ماشاءاللہ کل ہی جمعہ ہے تو تم کل ہی روزہ رکھ لینا. ٹھیک ہے ابو جی، مجھے آپ نے ضرور جگانا ہے. کل اب میں روزہ رکھوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ابو جی، جزاکم اللہ خیرہ. گڈو 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 گڈو، تم کیا کر رہے ہو؟ آج تو جمعے والا دن ہے، تمہارا کہیں روزہ تو نہیں ہے؟ اپی مجھے تنگ نہ کرو، میرا روزہ ہے. مجھے پہلے ہی پیاس لگ رہی ہے. آج تو مجھے صبح سے پتہ نہیں کیا ہو گیا.
सुबह से मुझे प्यास लग रही है, तंग ना करो मुझे कहीं गुस्सा ना आ जाए। अरे गुड्डू, गुड्डू को लगता है रोजा लग रहा है, लगता है गुड्डू को रोजा तंग कर रहा है। वाह भाई गुड्डू, मैं ना कहती थी तुमको ना रखो रोजा, अब मजा आया ना। अब पता लगेगा गुड्डू को, गुड्डू को रोजा लग गया, गुड्डू को रोजा लग गया, गुड्डू को रोजा लग गया। अपी मैं अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, निकल जाइए आप मेरे कमरे से, तंग ना करें मुझे, मैं आपको मारूंगा वरना। आप इतनी गंदी आप ही हैं, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, आप मुझे हर वक्त तंग करती रहती हैं। पहले मैंने रोजा रखा है, मुझे प्यास भी लग रही है, ऊपर से आप मुझे तंग करने लगी हैं। आप निकल जाइए इधर से। बेटा बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मीना, ये शोर की आवाज़ कैसी आ रही थी? आप लोग क्या लड़ रहे थे? दादू, ये गुड्डू को रोजा लग रहा था, इसको प्यास लग रही थी, ये चिड़चिड़ा हुआ है गुड्डू। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने सुन लिया है तुम भी उसको छेड़ रही थी, तुम भी उसको तंग कर रही थी। बेटा, रोज़े के अंदर तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें। रोज़े में तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर कोई चिड़चिड़ा भी हुआ है, गुस्सा भी आया हुआ है, तो उसको लड़ना तो नहीं चाहिए। और अगर कोई आपसे लड़े तो आपको तो कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ, और उससे अलग हो जाना चाहिए। फिर ही आपको रोज़े का पूरा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा दादी, ओ अच्छा दादी, मेरे से भी गलती हो गई, मैं भी मीना आपी से लड़ पड़ा, सॉरी मीना आपी। अब मैं इंशाल्लाह नहीं लड़ूंगा, मैं अल्लाह ताला से भी तौबा करूंगा। मुझे असल में बस वो चिड़चिड़ा सा हो गया था, मुझे ख्याल नहीं रहा, तो इसलिए मैं मीना आपी से लड़ने लग गया। सॉरी गुड्डू, मैं भी तुम्हें छेड़ रही थी, अब मैं तुम्हें इंशाल्लाह नहीं छेड़ूंगी। दादू, आप हमें बताएं फिर हम अब क्या काम करें जिससे हम रोज़े का पूरा पूरा हमें फ़ायदा भी मिल जाए, हमारा रोज़ा भी ठीक हो जाए। हाँ बेटा, तुम लोग एक तो खूब दुआएं करो अल्लाह ताला से। ये दुआओं का वक़्त है, रोज़े में तो दुआएं कबूल होती हैं। और लड़ाई तो अब बिल्कुल भी तुमने नहीं करनी। और एक दूसरे को अफ्तारी भी कराओ, तुम एक दूसरे को खजूरें देना, पानी पिलाना, और दूसरों का और घर में सब लोगों का ख्याल रखना। और कुरान मजीद पढ़ो, और ज़िक्र अज़कार करो, और अपने वक़्त को फ़ुज़ूल बातों में, गपशप में, एक दूसरे को तंग करने में ज़ाया ना करो। ठीक है दादी, अभी जो है देखना मैं इतना ज़्यादा कुरान पढ़ता हूँ। मीना आप ही आ जाए, आप भी कुरान पढ़ें मेरे साथ। ठीक है गुड्डू, चलो अब हम कुरान पढ़ते हैं। दादी जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छी बातें बताई। इंशाल्लाह अब हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, और हम रोज़े के अंदर सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, ज़िक्र भी करेंगे, और भी हम अच्छे काम करेंगे। हम सबकी मदद भी करेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से बच्चों में ये सबक मिलता है कि रोज़ा अगर आपको मुश्किल भी लग रहा हो, रोज़े में कोई मुश्किल आ रही हो, तो आपने सब्र करना है, उस मुश्किल पे काबू पाना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने गुस्से पे काबू पाना है, और रोज़े में बिल्कुल नहीं लड़ना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अपने रोज़े का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त
ذکر، اذکار، تلاوت، قرآن پاک کو پڑھنا اور اچھے کاموں کے اندر گزارنا ہے آپ نے۔ اب ہم چلتے ہیں بچوں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ آج پھر ہم آپ کو رحمت والے باغ میں پوزیشن دینے والے بچوں کے نام نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم سب کا سبق اکٹھا کر رہے ہیں، اور رمضان کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ اس رمضان کے اندر کس کس بچے نے کتنا اچھا پرفارم کیا اور کس بچے کی کیا پوزیشن آئی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوزیشن لینے والے بچوں کو ہم انعام بھی دے سکیں۔ اس کے بعد بچوں ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز کا طریقہ۔ نماز کے طریقے میں اتحیات کا طریقہ ہم بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے اتحیات یاد کر لی ہے، اتحیات تشہد یاد ہو گیا ہے بچوں کو، اور اس کے بعد اتحیات کے بعد جو درود شریف ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو یاد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بچوں جب اتحیات میں آپ نے تشہد پڑھ لیا، یعنی اتحیات للہ سارا پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ آپ قرآن سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، جو چند مشہور دعائیں ہیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے، اور اپنے ہوم ورک میں اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ آپ نے جو ہمیں رمضان کے بعد بھی ہوم ورک بھیجنا ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی ہمیں سنانی ہے یاد کر کے۔ وہ دعا ہے، ایک بار میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اور اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو مغفرت عطا فرما حساب والے دن۔ تو بچوں یہ تھی ہماری دعا، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کی سنتیں کیا ہیں۔ کچھ سنتیں ہم نے آپ کو روزے کی پہلے بتا دی تھیں، آج ان کو ہم ریوائز کریں گے اور کچھ نئی سنتیں سیکھیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سنتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل بھی کریں، کیونکہ رمضان شریف چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ روزے دار کے لیے مسنون یہ ہے، یعنی سنت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی لڑے تو وہ اس سے نہ الجھے، بلکہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے، کوئی بری بات کرتا ہے، تو آپ نے آگے سے برے طریقے سے جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ دوسرے نمبر پر بچوں، روزے دار کے لیے جھوٹ اور غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے، یعنی اپنی جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی۔ کوئی آپ کا دوست ہے، بہن بھائی ہے، جب وہ نہ ہو تو اس کی کوئی بری شکایت نہیں لگانی، آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی۔ اور تیسرے نمبر پہ روزے دار کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا بھی مستحب ہے، یعنی روزے دار کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنا جو ہے یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے ہی بچوں دعا کرتے رہا کریں۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے، کوئی کام کرنا ہے، اس سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام کرا دے، آپ کے کام کو آسان کر دے۔ اگر آپ ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، ہوم ورک کرنے سے پہلے دعا کر لیں، اور افطاری کے وقت اور سحری کے وقت تو خاص کر آپ نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بچوں روزے دار کے لیے سحری کھانا سنت ہے،
یعنی سحری بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں یا کچھ تھوڑے سے جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت اٹھنا ان کے لیے مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ رات کو ہی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور سحری نہیں کرتے۔ تو بچوں سحری کھانے میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس لیے آپ نے سحری ضرور کھانی ہے، بے شک تھوڑی سی کھا لیں لیکن سحری ضرور کھایا کریں۔ اس کے بعد بچوں 5ویں نمبر پر ہے کہ سحری آخری وقت میں کھانا سنت ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو اس کے قریب قریب تک سحری کھانا سنت ہے۔ لیکن بچوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب اذان شروع ہو جائے یا ٹائم ختم ہو جائے تب بھی سحری کھاتے رہیں، بلکہ اذان سے 3 منٹ پہلے کم از کم آپ سحری کھانا چھوڑ دیا کریں، تاکہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا روزہ ٹھیک ہے، روزہ خراب نہیں کرنا آپ نے اپنا، تو سحری اذان سے 3-4 منٹ پہلے آپ نے ختم کر لینی ہے۔ اس کے بعد بچوں سحری میں کھجور کھانا سنت ہے، اور بچوں اذان اگر آپ کی بالکل عین وقت پر ہو رہی ہے تو اس وقت 3-4 منٹ پہلے، ورنہ آپ آج کل اذان سے 6 سے 7 منٹ پہلے آپ سحری کھانا بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ ایسے وقت میں کھا رہے ہیں کہ جس میں آپ کا روزہ خراب نہیں ہو رہا اور ابھی سحری کا وقت تھا تو اس کے اندر کھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اور کچھ نہیں کھا رہے سحری میں تو کھجور بھی کھا سکتے ہیں، کھجور کھانا سنت ہے، یا ویسے ہی سنت کی نیت سے آپ کھجور کھا لیں سحری کے اندر۔ 7ویں نمبر پر بچوں یہ ہے کہ افطار اول وقت میں جلدی کرنا سنت ہے، یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ افطاری کے ٹائم ہو گیا ہے اس وقت اس میں جلدی کرنی سنت ہے۔ اس کے اندر بچوں بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آج کل بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اذان وقت سے تھوڑا سا جلدی ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتنی احتیاط نہیں کی جاتی، تو اذان سے 2-3 منٹ بعد آپ نے افطاری کرنی ہے۔ اکثر علاقوں میں جہاں پر احتیاط نہیں کی جاتی اذان دینے میں، وہاں پر اذان کے 2 سے 3 منٹ بعد آپ نے افطاری کرنی ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اور اس وقت پھر آپ نے جب 2 سے 3 منٹ ہو جائیں تو پھر جلدی کرنی ہے، زیادہ لیٹ نہیں کرنا آپ نے۔ تو بچوں یہ تھی ہماری افطاری کی سنتیں۔ اس کے بعد ہے ہماری افطاری سے پہلے کی مسنون دعا۔ اس کے اندر مسنون دعا یہ ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، میں ایک بار پڑھتا ہوں، آپ یہ روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی افطاری کی۔ تو یہ دعا ہے بچوں، اکثر بچوں کو یاد بھی ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے وہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ روزہ کھولنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کریں، کوشش کریں کہ روزے سے متعلق جتنی سنتے ہیں ان پہ عمل کریں، اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وقت بالکل ضائع نہ کریں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، اسکرین ٹائم میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اپنے پاس ایک کاؤنٹر رکھ لیں، چلتے پھرتے درود شریف، کلمہ، استغفار پڑھتے رہا کریں، تو اس طرح آپ کا رمضان بہت اچھا گزر جائے گا انشاءاللہ، آپ کے پاس ڈھیروں نیکیاں جمع ہو جائیں گی اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔